قدیم زمانے میں سیب کا ایک بہت بڑا درخت تھا۔ اس درخت کے قریب ایک چھوٹا لڑکا رہتا تھا۔ اس لڑکے کو روزانہ اس درخت کے پاس آنا اور کھیلنا اچھا لگتا تھا۔ وہ اس درخت کے اوپر چڑھ جاتا اور اس کے پھل توڑ کر کھاتا تھا اور پھر اس کے سائے میں سو جاتا۔ وہ لڑکا اس درخت کو بہت چاہتا تھا اور اسی طرح درخت کو بھی اس لڑکے کے ساتھ کھیلنا اچھا لگتا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور لڑکا بڑا ہو گیا۔ اب وہ پہلے کی طرح روزانہ اس درخت کے پاس کھیلنے نہیں آتا تھا۔ ایک روز وہ نوجوان درخت کے پاس آیا۔ وہ مایوس لگ رہا تھا۔ درخت نے اس سے کہا کہ آؤ میرے ساتھ کھیلو۔ نوجوان نے اس سے کہا کہ اب میں بچہ نہیں رہا، اب میں درختوں کے ارد گرد نہیں کھیلتا۔ مجھے کچھ کھلونے چاہیے اور انہیں خریدنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ اس درخت نے کہا مجھے افسوس ہے، میرے پاس پیسے تو نہیں ہے، لیکن میرے اوپر سیب لگے ہوئے ہیں، ان کو توڑ کر بیچ سکتے ہو، اس کے بعد تمہارے پاس پیسہ آ جائے گا۔ نوجوان بہت خوش ہوا۔ اس نے سارے سیب توڑے اور خوشی خوشی چلا گیا۔ سیب توڑنے کے بعد نوجوان واپس نہیں آیا تو درخت کو مایوسی ہوئی۔ ایک دن وہ نوجوان آیا۔ اب وہ جوان ہو چکا تھا۔ درخت بہت خوش ہوا۔ اس نے جوان سے کہا آؤ میرے ساتھ کھیلو۔ اس نے حسب توقع انکار کر دیا۔ میرے پاس کھیلنے کا وقت نہیں، میرے اپنے ضروری ہے کہ کنبے کے لیے کام کروں، ہمیں رہنے کے لیے مکان کی ضرورت ہے، کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ درخت نے اس سے کہا افسوس ہے، میرے پاس کوئی گھر نہیں، پھر بھی اپنا گھر بنانے کے لیے تم میری ٹہنیاں کاٹ سکتے ہو۔ اس آدمی نے درخت کی ساری ٹہنیاں کاٹ لی اور ان کو لے کر خوشی خوشی واپس چلا گیا۔ اس سے خوش دیکھ کر درخت بہت خوش تھا، لیکن اس وقت کے بعد بھی وہ آدمی اس درخت کے پاس نہیں آیا۔ درخت کو پھر سے تنہائی اور مایوسی کا احساس ہونے لگا۔ ایک دن پھر دھوپ نکلی، گرمی کافی زیادہ تھی۔ وہ شخص آیا، اسے دیکھ کر درخت خوش ہو گیا اور حسب عادت بولا آؤ کھیلتے ہیں۔ آدمی نے کہا کہ میں بڑا ہو گیا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ سمندر میں سفر کروں تاکہ خوشحال ہو جاؤں، کیا آپ مجھے ایک کشتی دے سکتے ہیں؟ درخت نے کہا میرے تنے سے کشتی بنا لو، اس سے تم سمندر میں سفر کر سکتے ہو جس سے تم خوشحال ہو جاؤ گے۔ آدمی نے کشتی بنانے کے لیے درخت کا تنا کاٹا، کشتی بنائی اور سفر پر نکل گیا۔ کافی عرصے تک وہ نہیں لوٹا۔ سالوں بعد وہ شخص دوبارہ آیا۔ درخت نے اس سے کہا کہ آئے میرے بیٹے، مجھے افسوس ہے کہ میرے پاس اب کچھ نہیں بچا جو میں تمہیں دے سکوں، تمہارے لیے ایک سیب بھی نہیں بچا۔ اس آدمی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، میرے پاس اسے کھانے کے لیے دانت ہی نہیں۔ درخت نے کہا میرا تنا بھی نہیں رہا جس کے اوپر تم چڑھ سکو۔ اس شخص نے کہا اس پر چڑھنے کی اب میری عمر نہیں رہی۔ درخت کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حقیقت میں اب تمہیں کوئی چیز نہیں دے سکتا، آخری چیز جو میرے پاس ہے وہ میری جڑیں ہیں۔ اس وقت اس آدمی نے کہا اب مجھے زیادہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اب مجھے ایسی جگہ چاہیے جہاں میں آرام کر سکوں، زندگی بھر کام کر کے میں تک چکا ہوں۔ پرانے درخت کی جڑ ٹیک لگانے اور آرام کرنے کے لیے سب سے بہتر جگہ ہے۔ تب درخت نے اس سے کہا آؤ میرے پاس بیٹھو اور آرام کرو۔ آدمی بیٹھ گیا۔ درخت خوش تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وہ بچہ آپ خود ہیں اور سیب کا درخت آپ کے والدین ہیں۔ درخت والدین کی طرح ہے۔ جب ہم بچے ہوتے ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ کھیلنا اچھا لگتا ہے، اور جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم ان کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور تب ہی واپس آتے ہیں جب ہمیں ان سے کوئی ضرورت ہوتی ہے۔ اور کچھ بھی ہو جائے، والدین کبھی بھی اپنی قیمتی چیز اپنے بچوں کو دینے میں تردید نہیں کرتے، جو ان کی آنکھوں میں ہمیشہ بچے ہی رہتے ہیں۔